بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ محترم ناظرین کرام، رات کو سوتے وقت اللہ پاک کا ایک نام 11 مرتبہ اس طرح پڑھ لو کہ سو جاؤ، پھر صبح جب اٹھو گے تو انشاءاللہ عز و جل پورا دن غیب سے دولت ہی دولت آتی رہے گی۔ ناظرین کرام، ماہ ذی الحج کے اس بابرکت دن میں آج آپ کی خدمت میں ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جس رات کو سوتے وقت آپ نے کرنا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام وہ بھی 11 بار پڑھنا ہے، پھر چپ چاپ سو جانا ہے انشاءاللہ العزیز۔ پھر صبح جب اٹھو گے تو پورا دن غیب سے آپ کی مدد ہوتی رہے گی، آپ کو خوب رزق اور مال و دولت ملتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ میرے اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہے ذریعہ بنا دے، جسے چاہے خود ہی غیبی طریقے سے مدد کر دے۔ اللہ پاک سے پوچھنے والا کوئی نہیں، بے شک اللہ پاک ہی رحمان ہے، رحیم ہے۔ تو یہ جو قیمتی عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کے کرنے کا خاص طریقہ بھی ہے جو میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ تو اگر آپ اس وظیفے کو اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ایسی غیبی مدد کرے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ اگر آپ کو دولت لے کر پریشانی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام تر مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے اپنا ذاتی گھر خریدنا ہے، پیسوں کی کمی ہے، پیسوں کی کمی کی وجہ سے آپ گھر خرید نہیں پا رہے یا کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے ذریعہ بنا دے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ یہ رزق، یہ مال و دولت آخر کہاں سے آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ ایک اور بات جو ہر انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے، دینے والی ذات صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ بس انسان کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف جستجو اور کوشش ہوتی ہے اور اسباب اختیار کرتے ہیں۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس وظیفے کو آپ اچھے طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ جو کام مکمل توجہ کے ساتھ کیا جائے، یقین کے ساتھ کیا جائے تو پھر فائدہ ہی ہوتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ قرضدار ہیں، قرضدار آپ کو قرض سے مانگ رہے ہیں، مقروض ہیں، آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہیں، آپ قرض ادا نہیں کر سکتے، آپ پریشان ہیں، گھر بھی چلانا ہے، قرضہ کیسے ادا کریں؟ وہ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے وسیلہ بنا دے گا۔ اگر آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے، وہ اہم ترین چیز ہے اور وہ بھی آپ کی ضرورت ہے، انشاءاللہ آپ کو ملے گی اللہ پاک کے حکم سے۔ باقی اس کا طریقہ کار جان لیجئے کہ آپ نے وظیفہ کیسے کرنا ہے اور کیا طریقہ کار ہے۔ آپ نے پوری غور سے بات سننا ہے۔ جو بھی وظیفہ ہے اس کو احتیاط سے کرنا ہے، کون سے طریقے سے کرنا ہے ذرا جان لیجئے۔ یہ وظیفہ آپ مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں مغرب سے لے کر تہجد کے وقت تک آپ کر سکتے ہیں، یعنی اگر آپ نے تہجد پڑھنی ہے تو تہجد کے پہلے بھی کر سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تہجد کا وقت، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ آپ نے مغرب کے بعد اور تہجد کے درمیان اس میں وقفہ کرنا ہے اور اس کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ اس دوران جب چاہیں وظیفہ کریں، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ احتیاط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو پورے یقین اور توجہ کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ جو کام مکمل توجہ کے ساتھ کیا جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، صحیح کام ہوتا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو مکمل توجہ اور یقین کے ساتھ کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اس وظیفے کو بھی کر سکتے ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، عورت بھی کر سکتے ہیں، بوڑھا آدمی وہ بھی کر سکتا ہے، غرض ہر کوئی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس عمل کو آپ کہیں پر بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ آپ نے پڑھنا یہ ہے کہ سب سے پہلے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور اس وظیفے کا لازمی حصہ ہے۔ آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جب 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو پھر اللہ پاک ایک صفاتی نام آپ نے پڑھنا ہے، وہ آپ سب سے اچھے طریقے سے جان لیجئے۔ اللہ پاک کا یہ نام یا رزاق یا رزاق یا رزاق ہے، 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے اسباب پیدا فرماتا ہے، لیکن دنیا میں رزق حصول بھی کسی نہ کسی طریقے سے ہی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس مبارکہ رزاق آیا ہے، اس کے علاوہ قرآن مجید میں کئی مرتبہ اللہ نے خود کو خیر الرازقین کہا ہے، یعنی بہترین رزق عطا کرنے والا ہے، اور فرمایا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ کنز ایمان، تم فرماؤ بے شک میرا رب رزق وسیع فرماتا ہے اور اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے۔ وہ جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس کے بدلے دے گا، وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، پھر آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دعا کرنا ہے۔ یہ عمل ہر روز کریں، انشاءاللہ روزانہ کے عمل سے اپنا گھر نصیب ہوگا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے رزق میں برکت کی دعا مانگو۔ گھر کے اندر کوئی پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، بچے نافرمان ہیں، بیوی نافرمان ہے، یا خاوند نافرمان ہے، تو اس کے گھر کے اندر اس کا دل نہیں لگتا، اس وظیفے کو کر لو، انشاءاللہ العزیز گھر کے اندر امن اور سکون آ جائے گا، اور میرا رب پیسے کی ایسی فرمانی کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ انتہائی مجرب و طاقتور اور قرآن وظیفہ ہے۔ میرے اور آپ سب کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے قرآن کو پڑھو، اسے سینے سے لگاؤ، اللہ پاک تمام مشکلات کو آسان فرما دے گا انشاءاللہ عزوجل۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ یہ ایک وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، پھر انشاءاللہ میرا رب راضی ہو جائے گا، اور آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اے گناہگاروں کو بچنے والے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، ہم سب مسلمان پر اپنا رحم و کرم فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمیں ہمیشہ صبر و شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔